بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی کہانی، یعنی کنڈے کی نیاز کی کہانی، جسے سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے حالات یہ تھے کہ دن بدن اس پر قرض چڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کر محنت کروں، کام ڈھونڈوں، تاکہ ہمارا قرض اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائے۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ بس وہ شخص وہیں سے دور شہر کی جانب نکل گیا۔ دوسرے شہر میں اس نے بہت کام ڈھونڈا، لیکن اس کو کام نہیں ملا، تو اس نے وہیں لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں، اس کے بعد اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا، لیکن اس کی بیوی روتی رہتی تھی، دن رات دعائیں کرتی رہتی تھی۔ جب اس کے گھر میں کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا کہ میں غریب اور لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دے، میں آپ کے گھر کا کام بھی کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دے۔ وزیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو گھر میں رکھ لو اور اس کو نوکروں کا کام سمجھا دو۔ وہ مجبور عورت اس وزیر کے گھر کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہی۔ دن مہینے میں گزر گئے اور مہینے سال کی طرح بڑھتے گئے، لیکن اس کے شوہر ابھی تک نہ آیا۔ ایک دن جب روتے روتے رات کو سو گئی تو رات کو امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے، اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں، بتاؤ کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ آج 22 رجب ہے۔ امام نے فرمایا، یاد رکھنا، جو بھی ہمارے چاہنے والے اس دن اللہ سے دل سے نیاز دلائے اور اللہ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھیں کھل گئی، وہ نیند سے جاگ گئی۔ اس نے جب دیکھا تو وہ رات 22 رجب کی تھی۔ اس عورت نے صبح اٹھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی اور دعائیں مانگی۔ یہ عمل ابھی چل ہی رہا تھا، وہ نیاز بانٹی رہی تھی کہ وہ دور جو اس کا بے وطن شوہر تھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ کلہاڑی جب اس نے درخت پر ماری تو جیسے ہی درخت گرا تو اس کی جڑوں میں خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خزانہ لے کر گھر واپس لوٹ آیا، اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوش رہنے لگے۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جو اللہ کا کرم ہوا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس دن نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی اس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرتے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی، دور سے دیکھا کہ ایک عالیشان گھر بنا ہوا ہے۔ اپنی کنیز سے پوچھا کہ یہ اتنا شاندار گھر کس کا ہے؟ کنیز میں سے ایک کنیز نے کہا، شہزادی، یہ آپ کی اس کنیز کا گھر ہے جو آپ کے یہاں کچھ دیر کام کرتی رہی۔ شہزادی نے کہا، اتنا بڑا محل کیسے بنایا؟ جاؤ اس کو بلاؤ۔ کنیز جاتی ہے اور اس عورت کو بلا کر لے آتی ہے۔ وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ ان سب کے سامنے بیان کر دیتی ہے۔
نیاز کے خواب کا علو سے دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ امام نے کہا تھا کہ اس تاریخ کو نیاز کرو، میں نے دل سے نظر و نیاز کی، اللہ نے مجھے نواز دیا۔ وہ وزیر کی بیوی دل ہی دل میں کہنے لگی، اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور اس کے بعد یہ میرے سامنے کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی، لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اچانک سے نائب وزیر، جو وزیر سے حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح دے نہیں پایا۔ نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بس یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا اور بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا کہ اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے اور کام ڈھونڈ لو۔ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا رہا تھا تو راستے میں دونوں کو بھوک لگ گئی۔ انہوں نے تربوز خریدا، اس تربوز کو اپنے رومال میں باندھ لیا، کہا کہ کسی ساحل کے کنارے جا کر کھائیں گے، اور ادھر جو بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا تھا، شام ہو گئی مگر وہ واپس نہیں آیا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اتنے میں نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ اس وزیر نے جس کو آپ نے نکالا تھا، کہیں اس وزیر نے آپ کے شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا، جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ، اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ تو اس وزیر نے کہا کہ مجھے کیا معلوم۔ تو سپاہی نے اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب وزیر کے ہاتھ میں رومال میں کچھ باندھا ہوا دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ رومال میں کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کھولو اس کو۔ جیسے ہی اس کو کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دو، صبح ان دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنا۔ جب ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ وزیر روتے روتے کہہ رہا تھا کہ اچانک سے ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ اتنے میں وزیر کی بیوی رو کر کہنے لگی، برا تم سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے ہمارے یہاں ایک نوکرانی تھی، وہ کل میرے پاس آئی تھی، آج وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میری نظر کرو اور پھر دعا مانگو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں نے اس کی بات کو جھوٹ سمجھا اور مجھے لگتا ہے کہ تبھی سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ اے بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ تم نے امام کے معجزے پر شک کیا، توبہ کرو۔ اور مل کر دونوں میاں بیوی توبہ کرنے لگے اور دونوں نے یہ دعا کر لی، اے میرے اللہ، اگر ہم دونوں کو رہائی مل گئی تو ہم ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کریں گے۔ بس دونوں یہ دعا مانگ کر رو رو کر سو گئے۔ صبح کا سورج ہوا تو اچانک اس راجا کا بیٹا یعنی شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل کو آ پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، تم کہاں تھے؟ شہزادہ کہنے لگا، میں تو شکار پر گیا تھا۔ بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا، پھر یہ سر کس کا تھا؟ جاؤ جلدی سے وزیر اور اس کی بیوی کو بلا لاؤ۔
وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ کی خدمت میں لائے گئے اور انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سنا اور انہوں نے کہا، آج سے ہر سال 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی جائے گی۔ اور وزیر کو واپس اپنے عہدے پر قائم کر دیا اور نیا وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھیں کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے اور جاتے آتے ایک کمنٹ اور لائک ضرور